چہرے کی تازگی اور شادابی برقرار رکھنے کے لیے محض میک اپ یا فیشل وغیرہ کافی نہیں ہے۔ خوبصورتی برقرار رکھنے کے لیے جسمانی صحت کا مکمل خیال رکھنا ضروری ہے۔ غذا کے ساتھ ساتھ روزمرہ معمولات اور ذہنی کیفیات، ان سب کا حسن اور خوبصورتی سے براہ راست تعلق ہے۔ اس لیے جہاں خوبصورت نظر آنے کے لیے کئی جتن کیے جاتے ہیں، وہاں روزمرہ کے معمولات کا جائزہ بھی لینا چاہیے۔ اب چند باتوں کا خیال رکھتے ہوئے نہ صرف حسن کو برقرار رکھا جا سکتا ہے بلکہ ان سے جسمانی صحت برقرار رکھنے میں بھی مدد حاصل ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو وائٹامن سے بھرپور غذا۔ غذائی ماہرین کا کہنا ہے کہ غذا میں وائٹامنس کا متواتر استعمال کرنا بہت فائدہ مند ہے۔ وائٹامنس کو روزانہ سپلیمنٹ کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ غذا میں وائٹامن کا شامل ہونا نہایت ضروری ہے اور یہ جلد، ناخن اور بالوں کی خوبصورتی برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ مثلاً وائٹامن بی جلد اور بالوں کو صحت مند بنانے میں مددگار ہیں۔ وائٹامن B2 جلد کی چکنائی متوازن حد تک رکھنے کے ساتھ ناخن کو مضبوط بناتا ہے۔ وائٹامن سی جلد میں آکسیجن کی مقدار بڑھانے میں مدد دیتا ہے۔ اسی طرح وائٹامن ڈی، ای اور ایف بھی جسمانی صحت کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ تازہ پھل اور سبزیوں، گوشت، دالوں اور مختلف غذائی اجزاء میں پائے جانے والے وائٹامنز نہ صرف صحت مند بناتے ہیں بلکہ ساتھ ہی جلد کی تر و تازگی، بالوں اور ناخنوں کی مضبوطی، خوبصورتی میں بھی اضافے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ غذا میں تازہ پھلوں، سبزیوں اور موسمی پھلوں کا استعمال بڑھانا بھی نہایت فائدہ مند ہے۔ یعنی پھل اور سبزیوں کے اندر فائٹو کیمیکل ہوتے ہیں جو سپلیمنٹ سے حاصل نہیں ہوتے۔ یہ فائٹو کیمیکل جسم میں کولیسٹرول کی مقدار کو گھٹانے میں مدد دیتے ہیں اور فاضل مادوں کا اخراج کرتے ہیں۔ یہ قوت مدافعت بڑھانے کے علاوہ عمر کے اثرات کم کرنے میں بھی مدد دیتے ہیں، جس سے جسم توانا اور جوان محسوس ہوتا ہے۔ پانی پینے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آپ کو روزانہ کم سے کم 8 گلاس پانی پینا چاہیے۔ جلد اور جسم کو صحت مند رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پانی کا زیادہ استعمال رکھا جائے۔ پانی جسم سے فاضل مادوں کے اخراج اور جلد کو چمکدار بنانے میں مدد دیتا ہے، لیکن کافی، سوڈا، کیفین اور چائے کا بے دریغ استعمال جسم اور جلد کے اندر پانی کی کمی پیدا کرتا ہے، تو اس کا استعمال زیادہ نہ کریں۔ اس کے علاوہ چکنائی جسم اور جلد کے لیے بھی بہت ضروری ہے، لیکن یہ جن اجزاء سے حاصل کی جائے ان میں کولیسٹرول کی مقدار زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی حیوانی چکنائی یا سیر شدہ چکنائی کا بے دریغ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بجائے غیر سیر شدہ چکنائی جو کہ نباتات سے حاصل ہوتی ہے، جیسے زیتون کا تیل، کورن آئل، سورج مکھی کا آئل یا کینولا کا آئل، یہ روزانہ استعمال کریں۔ ان ذرائع سے حاصل ہونے والی چکنائی بالوں کو نرم اور جلد کو چمکدار بناتی ہے۔ ان میں کولیسٹرول کی مقدار کم ہوتی ہے، اس لیے وزن بڑھنے کا بھی خدشہ نہیں ہوتا۔ اب آتے ہیں ایکسرسائز کی طرف، تو یہ تو ایک سب سے لازمی جزء ہے۔ یعنی اگر آپ کو میں ایک مثال دوں کہ ایک مشین ہے جو کہ مسلسل ورکنگ کنڈیشن میں ہے، اس کا ہر ایک پرزہ صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے، یعنی بیچ میں کوئی مداخلت نہ ہو، تو وہ مشین زیادہ پائیدار ہوگی، بجائے اس کے کہ اگر ایک مشین اپنا جو اس کی فنکشن ہے وہ صحیح طریقے سے انجام نہ دے اور سائٹ پہ پڑی رہے، تو بالآخر اس کو زنگ لگ جائے گا اور وہ مشین خراب ہو جائے گا۔ تو اس لیے ورزش، روزانہ کی ہلکی پھلکی ورزش یا چہل قدمی دوران خون کو بڑھاتی ہے اور خون میں آکسیجن شامل ہونے میں مدد دیتی ہے، جس سے جسم صحت مند اور چاق و چوبند رہتا ہے۔ کم سے کم ہفتے میں 3 دن 20 منٹ کی جانے والی ورزش صحت مند بنانے میں مفید ہے۔ دھوپ سے بچاؤ کا اہتمام بھی لازمی ہے، کیونکہ اس سے
الٹرا وائلٹ شعاعیں جو کہ جلد اور بالوں کے لیے نقصان دہ ہیں، وہ جلد کو چھائیوں، جھریوں اور تنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے دھوپ میں نکلنے سے پہلے کسی اچھے سن اسکرین یا پروٹیکشن کریم، معیاری سن بلاک کا استعمال کیا جانا چاہیے۔ نیند کو پورا کرنا بھی ایک بہت اہم جزو ہے۔ جب آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی تو آپ کے جسم میں جو فنکشن ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہوتے اور آپ کی سکن خراب ہوتی ہے، آنکھوں کی بینائی بھی خراب ہوتی ہے۔ اسی طرح تو نیند نہایت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ مسکرائیں اور زندگی کا لطف اٹھائیں، پریشانیوں کو ذہن سے جھٹک دیں، ماضی کے ناخوشگوار لمحوں اور ناکامیوں کو نظر انداز کریں اور پرسکون رہ کر مستقبل کے بارے میں تو ماضی کے غموں کو بھلا کر مستقبل کی پلاننگ کی جائے اور اپنے فیملی اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارا جائے تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اور جس طرح وہ ایک سانگ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب لائف ہو آؤٹ آف کنٹرول تو ہونٹوں کو کر کے گول، ہونٹوں کو کر کے گول، سیٹی بجا کے بول آل از ویل۔ تو اس کا بیسکلی مقصد ہی یہی ہے کہ جو ہماری روزمرہ کے پرابلمز ہوتے ہیں ان کا سلوشن کس طرح ہم نکال سکتے ہیں۔ تو دیر از نتھنگ رانگ ٹو سے آل از ویل۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں اور ان ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ کسی نہ کسی کو اس سے فائدہ ضرور پہنچے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔